نحمده ونستعینه ونستغفره صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، مشکوٰۃ شریف کی کتاب صحائح ستہ کی کتابوں میں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ آخری زمانے میں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ رسالت کا انکار کریں گے؟ کیا وہ ناجائز کام کریں گے؟ اسی وجہ سے آخر وہ کون سے ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر بن جائیں گی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میری امت کے کچھ لوگ برائے نام ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی کریں گے، رکھیں گے، صدقہ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب لوگ ایسے کام کرنے شروع کر دیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ جو نہ اللہ کی رضا کے لیے نہ اللہ کے رسول کے لیے نیک کام کریں گے، بلکہ لوگوں کی ریاکاری دکھلانے کے لیے یہ کام کریں گے، تو ایسے لوگ غلیظ کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرنے لگ جائیں گے جیسے بندر اور خنزیر حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کیا بنے گا ان کے ساتھ مزید؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بالآخر ایسا ان پر دن آئے گا کہ وہ ایک رات گانا گانے کی محفلوں میں شریک ہوں گے، شراب کی محفلوں میں شریک ہوں گے اور اسی کام میں مصروف رہیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج 100% لوگ گانا بجانوں کی محفلوں میں شریک ہیں۔ ناچ گانے والے، ان کو بھی سزا دی جائے گی قیامت کے دن، اور جن محفلوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ناچ گانوں کی، ان کو بھی وہی عذاب دیا جائے گا جو ناچ گانے والوں کو دیا جائے گا، اور ان کی شکلیں بندر اور خنزیر بنا دی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، اب شکل کے حساب سے بندر اور خنزیر کا بن جانا حقیقت میں ہوگا یا نہیں، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتا ہے۔ لیکن ایسے کام کریں گے کہ ان کی حرکتیں بندر اور خنزیر والی بن جائیں گی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس ناہنجار حرکت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ناچ گانے سے بھی بچائے اور شراب کی گندی محفلوں سے بھی بچائے۔ اللہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دردناک عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کا اعزاز ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔